أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عمل کے اجر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسا عمل ہوگا ویسا اللہ تعالیٰ اجر انشاءاللہ عطا کریں گے۔ اچھا عمل ہے تو اچھا اجر ہے، برا عمل ہے تو برا اجر ہے۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے، اس کے بعد ہمارے لیے ایک ایسا دار ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہوں گے، جہاں پر وہ ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں ہمارے وجود کا ایک سبب ہے، بنا سبب ہم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سب سے اساسی ہمارا سبب اس دنیا کے اندر وجود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا ہے۔ یہ ہمارا سبب ہے اس دنیا میں وجود کا۔ باقی اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ اس کے ساتھ الگ سے چلنے والے معاملات ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مددگار وہ معاملات ہیں اس چیز میں، وہ اصل نہیں ہے، وہ چیزیں وہ فروعی معاملات ہیں۔ ہمارا اس دنیا کے اندر ہونا، دنیاوی معاملات کو دیکھنا، دنیاوی معاملات کو کچھ اپنانا، ہمارا شادی کرنا، بیوی بچوں کا ہونا، اور وہ سارے معاملات، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ فروعی معاملات ہیں۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مددگار چیزیں ایک طرح سے بنائی۔ لیکن اصل ہمارا کیا ہے؟ مقصد، سبب اس دنیا میں معرفت اللہ تعالیٰ کی، عمل کرنا اس دنیا میں آ کے۔ ہمارا عمل جیسا ہوگا اس کے مطابق ایک دار اس کے بعد ہے، ایک جگہ اس جگہ کے بعد ہے جس میں ہم نے جانا ہے، وہاں پر نتائج ہمیں ملیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، جو جس طرح جیسے کرتا ہے وہ گزر جائے گا، اور یہاں پہ
اس دنیا میں جو بھی ہے وہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کفار کے طرز زندگی کو اگر آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں، محسوس ایسے ہوتا ہے اتنی اتنی پرفیکشن، اتنی پرفیکشن کچھ مجتمعات کے اندر، کچھ سوسائٹیز کے اندر اتنی پرفیکشن ہے، حقیقتاً محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد جانا ہے، ہم سب نے مٹی میں مل جانا ہے، بس ہم سب نے زمین کے اندر چلے جانا ہے، دفنا دینا ہے، کوئی پانی میں بہا دیتے ہیں، کچھ جلا دیتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، ہم نے بس فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ اس دنیا کے بعد کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد فنا ہے، بس یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور اعتقاد ہے اس تمام مسئلے کے اندر۔ ان لوگوں کے لیے کسی اس طرح کے مقصد کے لیے زندگی گزارنا جس میں انسان اپنے نفس کو سیدھا کرے، اپنے نفس کے لیے انسان کچھ کرے کہ نہیں میں اپنے نفس کو سیدھے راستے پہ رکھوں گا، ہر وہ چیز جو انسان کا نفس چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دے، یہ مقصد نہیں ہے انسان کا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس چیز کے متعلق آگے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اگلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، افمن کان مؤمنا، تم لوگوں نے سوچ یہ رکھا ہے جو مومن ہوگا، کمن کان فاسقا، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے فاسق ہے۔ اب یہ وہی بات آ گئی کہ دنیا میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ اتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، سوچ اس کے پیچھے یہی ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد فنا ہو جانا۔ ایک بندہ جو اجتہاد کرتا ہے، جو کچھ مباحات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو حرام سے اپنے نفس کو دور رکھتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، روکتا ہے، ان لوگوں کے لیے تو اس چیز کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بس دور کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کا کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا، ریوارڈ کوئی نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ ان کے مطابق ہے نا۔ اس چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جو بات کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم واپس اٹھائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے، اس چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا اور یہ بات کہتے کہ بھئی دیکھو محمد تو یہ اور یہ بات کرتا ہے، ہم اس طرح کر لیں گے اور اس طرح کر لیں گے اور اس طرح کر لیں گے، کہاں گئی بھئی تمہاری فلانی چیز، کہاں گیا تمہارا وعدہ، کہاں گیا عذاب اللہ تعالیٰ کا جو تم وعدہ کرتے ہو، کدھر گئی وہ ساری چیزیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً بہت مشکل تھی اس وقت کچھ چیزیں، یہاں تک کہ وحی کا وقوف وہ بڑا مشکل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی اس کے بعد دوسری وحی کے درمیان وقفہ 3 سال کا وقفہ تھا، چھوٹا وقفہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی وحی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا ابتدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر سے کیا، تو اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ حدیث تو بڑی واضح ہے جس پہ ایک طرح سے امت کے علماء ہے کہ سب سے پہلی وحی کون سی تھی، سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس حدیث کے اندر وہ بڑی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کیسے کہتے ہیں کہ وحی کی ابتدا ہوئی تو یا ایھا المدثر سے، یعنی وہ انقطاع اتنا لمبا تھا، اتنا لمبا انقطاع تھا کہ اس کی جو شروعات ہوئی اس کو جب وہ وحی نازل ہوئی تو اس کو سمجھا گیا کہ یہ نئے سرے سے پھر وحی آ رہی ہے، ایسے جیسے وحی کی ابتدا اب ہو رہی ہے، اتنے لمبے انقطاع کے بعد وحی نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ اور جگہوں پر یہی بات سمجھائی اور یہی بات کفار کو کہنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل ارشاد فرمایا، آیات نازل فرمائی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات،
کیا سوچ لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کیے، گناہ کمائے، اجتراحو کا مطلب ہے کمانا، جنہوں نے گناہوں کو کمایا، سیئات کو کمایا، نجترح السیئات ان نجعلہم، کیا ہم ان کو بنا دیں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان جیسا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عدل کو جانا ہی نہیں اگر تم لوگوں کے دل میں یہ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری تو نہیں تھے نا وہ لوگ۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاریوں کو عیسائی بھی بیوقوف کہتے ہیں کہ ایک کریٹر یا بنانے والا خالق ایک ضرور موجود ہے، وہ جیسے بھی جس طرح بھی ان کا اعتقادات مختلف ہیں، لیکن ایک خالق کا ذہن میں وجود ہمیشہ سے رہا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر۔ اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، عیسائی ان لوگوں سے لڑتے ہیں یا ان لوگوں کو غلط کہتے ہیں کہ بھئی کس بیوقوفی پہ چل رہے ہو، کیسے ایک خالق نہیں ہوگا، ایک ذات نہیں ہوگی، جب اس دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے آپ نہیں ہو پاتا، تو کیسے یہ اتنی بڑی کائنات بنا کسی خالق کے یا بنا کسی واجب الوجود کے؟ فلسفے کے اندر اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود واجب ہے، جس کے وجود کے بنا یہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عدل یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور مرنا برابر ہوگا۔ ایک نے زندگی کے اندر اتنی محنت کی، اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، اپنے خاندان کے لیے اس نے محنت کی، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، یہ اعمال کرنے ہیں، زندگی کو ایک خاص راستے پر لے کر گیا۔ یہ نہیں کہ بس بچے پیدا کیے چھوڑ دیا، جا جس طرح زندگی گزارنی ہے جا، میرا تیرا تعلق اور اب کوئی نہیں ہے۔ وہ باپ کی محبت والی بات ہے، بس وہی ہے اور تعلق، باقی تو نے جس طرح زندگی گزارنی ہے تو گزار، میرا کوئی تعلق نہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، معروف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر بندہ مسئول ہے، سوال پوچھا جائے گا ہر بندے سے اس چیز کے بارے میں جو اس کے ماتحت ہے، اور ان لوگوں کے ماتحت جو چیزیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کے تحت چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہر بندے کو جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے نیچے اللہ تعالیٰ لوگ بنا دیتے ہیں۔ کسی طرح نہیں تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی صورت کے اندر معاملات اس طرح بنا دیتے ہیں۔ ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ محنت کرنا اور اتنا اتنا اپنے پر زور زبردستی کرنا، اپنے نفس کو تیار کرنا، یہ کس لیے تھا؟ کفار کے مطابق تو یہ چیز کیا فائدہ ہے اس کے اندر، اس کا نقطہ نظر کیا ہے اس کے پیچھے، یہ اس چیز کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا زندگی گزارو، انسانی زندگی جیے، یہ والی چیز بالکل نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نہ ہی مقصد ہے اس زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لائے ہیں اور ہم نے لڑنا ہے اپنے نفس سے، اس کی تربیت کرنی ہے، اپنے نفس کی کرنی ہے، اور ان تمام لوگوں کے نفس کی جو ہماری رعیت میں اللہ تعالیٰ نے دیے، جن کو ہمارے ماتحت اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے جس کو علم عطا کیا اس کے اوپر اس طرح ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، زیادہ ذمہ داری ہوتی جاتی ہے کہ اس نے وہ چیز جن لوگوں کے نفس کی تربیت کرنی ہے، وہ انسان کا دائرہ کار بڑا ہو جاتا ہے جیسے انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ اب انسان کا علم زیادہ ہوگا، اس کے دائرہ کار نفس کی تربیت صرف ایک محدود دائرے تک نہیں رہے گی، وہ وسیع ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا اسی طرح ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی چیز کے متعلق، یعنی بہت زور دیا اس چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا تم لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، وہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے جن لوگوں نے اس دنیا میں فساد پھیلایا، فسادیوں جیسے ان کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟
کہ انسان ایک محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو مصلح بناتا ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی کی روش وہ اختیار کرتا ہے جس سے انسان مفسد بنتا ہے، مصلح نہیں بنتا۔ مصلح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا، اور مفسد کیا مطلب کیا ہے؟ فساد پھیلانے والا اس دنیا کے اندر۔ تو کیا یہ دونوں اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے اپنے آپ؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے یہ۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل نار، اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اہل نار قیامت کے دن پھر یہی لوگ ہوں گے جو جنت والوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اصحاب نار منادی کریں گے، پکاریں گے، بلائیں گے اصحاب جنت کو، پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، یا جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے اہل جہنم پہ، تمہیں دے کیسے دیں؟ جنت کے اندر کی نعمتوں کو کیسے دے دیں؟ جو جہنمی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر حرام کر دیا کہ وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی سونگے۔ خوشبو تو ایک ایسی چیز ہے جو پھیل جانے والی چیز ہے، ہر آنے جانے والا سونگ لیتا ہے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے شدت اس مسئلے میں اس طرح کی اختیار کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس دنیا میں جس نے تربیت نہیں کی، قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جنت کا منظر یا جنت کی ٹھنڈی ہوا تو دور کی بات ہے، جنت کا منظر بھی ایسا ہوگا کہ انسان دور سے دیکھ کے انسان کے نفس کو راحت ملے گی، اتنا پرسکون منظر ہوگا۔ وہ حدیث ہے نا جس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک جگہ پہ، جنت کے باہر ایک جگہ پہ رکھا، وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے کر دے، اس کو ایک اگلی جگہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اس سے کہ بھئی، وہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، مجھے بس آگے اس درخت کے پاس لے جائیں۔ وہ جب اس درخت کے پاس جائے گا، اس درخت سے اگلا درخت اس سے بھی خوبصورت اس کو لگے گا، اللہ تعالیٰ سے اب وہ پھر ریکویسٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے اور آگے کر دیں، اس کی طرف کر دیں، اس کے بعد یا اللہ میں نہیں کچھ پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، تو نے تو وعدہ کیا تھا، وہ کہے یا اللہ بس ایک دفعہ، اب اس کے بعد نہیں کروں گا۔ وہ جائے گا آگے، جا کے ایک اور اسے اگلا درخت نظر آ جائے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، یہاں تک کہ وہ یہی ڈسکشن اس کی اور یہی بات اس کے اللہ کے درمیان چلتی رہے گی کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ آگے کوئی درخت نہیں بلکہ جنت کا دروازہ اس کو نظر آتا ہے۔ اب اس کی حسرت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اب وہ کہے گا یا اللہ بس جنت کے دروازے تک لے جا، آگے نہیں، بس دروازے تک لے جا۔ جنت کے باہر کا منظر اتنا دلکش ہوگا کہ انسان آگے جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے کہ نہیں یا اللہ وہ زیادہ خوبصورت جگہ ہے، نہیں یا اللہ آگے، میری تمنا ادھر میں پہنچ جاؤں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے منع کر دیا۔ کیسے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کیسے سمجھ لے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اور اس دیوار کو پوری صورت ہے اعراف کے نام سے، اس دیوار کے اوپر بھی لوگ موجود ہوں گے، ان کو اصحاب الاعراف کہا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے برائیاں اور جن کی نیکیاں برابر سی ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ درمیان میں کھڑا کر دیں گے، درمیان میں ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اپنی بائیں طرف دیکھیں گے جہنم ہوگی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے پناہ دے، اور اپنی دائیں طرف دیکھیں گے تو وہ لوگ ہوں گے جو جنت والے ہوں گے، جنت نظر آئے گی ان کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس جگہ لے جا۔ آخری نتیجہ ایک طرح سے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی طرف، جنت کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن جہنم اور جنت کے معاملے میں تو یہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کے درمیان ایک لمبی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابری ہے ہی نہیں اس چیز کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اما الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى، ان لوگوں کے لیے ان کی پناہ گاہ جنات ہوں گی، ان کی رہنے کی جگہ، ان کا مسکن جنت ہوگا۔ جنات کا مسکن، ان کا جو مسکن رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت وہ ہے جس کی مٹی اللہ تعالیٰ نے مسک بنا دی ہے۔ اس دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو ہمارے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ مختلف جنت کے درجات اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ ایسے جنت کے درجات ہیں جہاں پر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے بھی اندر بیان کیا کہ ایسے جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ایسا ہوگا جس میں ہر پھل کے ازواج ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے۔ وہ ایک ہی پھل ہے لیکن اس کا ذکر اور انثیٰ، ازواج کو اس طرح سمجھ لیجئے۔ اور ایک جنت ہوگی جس میں وہی پھل ہوں گے لیکن ازواج نہیں ہوں گے، ان کے ایک پھل ہوگا۔ ایسی جنت ہوگی جس کے اندر لوگوں کی بیٹھکیں سونے کی بنی ہوں گی۔ جنت تو یہ ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد کی کہ اللہ کے نبی، ان کو میرا سلام پیش کریے اور اللہ کا بھی سلام پیش کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جوہد کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، وہ محنت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ قربانی تھی جس کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اور میرا ان کو سلام پیش کریے۔ اس کے بعد کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دیں، لا نصب فیہا ولا خصب، ایسی جنت میں ایسے محل کی، جو حدیث کے اندر الفاظ ہے میرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موتی کے اندر کھدا ہوا پورا محل ہوگا۔ موتی کے اندر، موتی کتنا بڑا موتی ہوگا جس کو کھود کے اللہ نے محل بنایا اس کے اندر، اور اس محل کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ شور شرابے کا اور پریشانی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں تھیں جنہوں نے پریشان کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ۔ شور نے اور پریشانی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مضطرب رکھا، پریشان رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لحاظ سے بہت قربانیاں دی۔ تو جنت تو یہ ہوگی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ برابر ہوں، جنت والے اور جہنم والے برابر ہوں؟ جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنا اعلیٰ درجہ ہوگا جنت کا۔ 100 درجات ہے، ہر درجے کے درمیان 100 سال کا فرق ہے۔ اتنی بڑی جنت اور اتنی اعلیٰ جنت ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے درجات والوں کے درمیان ان کی نعمتوں میں فرق ہوگا، اور وہ اعمال کے حساب سے ہوگا، تقوی کے حساب سے ہوگا۔ لیکن ہر بندہ ایک دوسرے سے جا کے ملاقات کر سکتا ہوگا، ایک دوسرے کے پاس جائے گا اور ایک دوسرے سے جا کے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہوگا۔ ہر بندہ جس سے چاہے گا وہ جا کے ملاقات کر لے گا، وہ چاہے جس درجے پر بھی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس درجے کے ہی لوگ ہیں، انہی سے ہی مل سکتے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے۔ ہر درجے کے پھر نعمتیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو ایک بندہ خاندان کا اعلیٰ درجے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے لوگوں کو، اس نچلے درجات والے لوگوں کو اوپر لے جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جنت میں جگہ کی کوئی تھوڑ ہوگی، کمی ہوگی جگہ کی، کہیں کوئی کمی ہی نہیں ہوگی۔ انسان جو چاہے گا
جو انسان کی تمنا اور خواہش ہوگی وہ انسان کو وہاں پر ملے گا۔ صحابہ کرام انصاری صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کھیت اور کھیتی باڑی بڑی پسند ہے، وہ ہوگی وہاں پہ جنت میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہو گے، جس طرح چاہو گے جنت میں ملے گا۔ جنت کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ ایسے درخت ہوں گے، انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا تو وہ درخت کی شاخ جھک کے آپ کے پاس آ جائے گی۔ جس پھل کی انسان جو ہے تمنا کرے گا یا اور خواہش کرے گا، وہ آپ کے سامنے جھک کے آ جائے گی، آپ کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ جنت ایسے عام عمل سے پھر نہیں مل سکتی۔ اگر ہم جنت کی صفات کو پڑھیں، جیسے جبریل علیہ السلام گئے، نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل جا کے جنت کی زیارت کریں، انہوں نے جا کے دیکھا، کہا یا اللہ یہ اس جنت کے اندر تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو جانا پسند نہ کرے۔ پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں بڑی کٹھن اور مشکل لگتی ہیں، یعنی ہمیں ناپسند ہیں جن کو چھوڑنا، اللہ نے ان سے گھیر دیا کہ یہ پیچھے چھوڑو گے تو جنت ملے گی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا ربی اب تو شاید کوئی جنت میں جائے ہی نہ، یہ تو انسان کی طبیعت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر ہیں، ہوائے نفس اور یہ سارے معاملات، تو یا اللہ ابھی تو شاید کوئی جنت میں ہی نہ جائے۔ جنت تو ایسی ہے جس کی صفات اس طرح کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو فساق کے ساتھ ملا دے، برابر کر دے؟ پچھلی آیت کے اندر مومن اور فاسق سے مراد مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹ گئے، جنہوں نے کفر کیا، فاسق وہ لوگ ہیں۔ یہاں پہ فاسق سے مراد صرف گناہگار نہیں ہے، یہاں پہ فاسق سے مراد سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ نزلن ان کی ضیافت ہوگی، منزل ہوگی، وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی اور وہاں پر ضیافت ہوگی، اور وہ ضیافت کس کی وجہ سے ہوگی؟ بما کانو، بسبب اس چیز کے، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، جس چیز کے سبب، یہ کس سبب ان کی ضیافت اس طرح کی ہوگی؟ سبب اس کا عمل ہوگا، ان کے عمل کی وجہ سے ان کی جنت میں ضیافت ہوگی۔ اور اس لیے پچھلی بھی آیات جن کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہاں پر پڑھی، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ برائی کرنے والے اور نیکی کرنے والے برابر ہیں، ان تمام آیات کے اندر عمل کا ذکر ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، یہ دو انسان کے دین اور اسلام کے بڑے رکن ہیں۔ آمنو سے مراد انسان کے قلبی اعمال ہیں، دل کے اعمال ہیں۔ اور اگر ہم ایمان کی تعریف کو دیکھیں جو حدیث جبریل کے اندر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام آ کر بیٹھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اب اس پر غور کریں تھوڑا سا، یہ 6 کی 6 چیزیں ہمارے اپنے اعضاء سے کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اپنے ہاتھ، پیشانی، چہرہ، اس سے کرنے، یہ ہمارے سارے دل کے ایمان کے عمل ہے۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ ایمان عمل القلب ہے، دل کا عمل ایمان ہے۔ اور اس کی تعریف میں پھر یہ ارشاد فرمایا ایمان کیا ہے؟ الایمان قول باللسان وعمل بالارکان واعتقاد بالجنان، یہ 3 چیزیں مل کے ایمان بنتی ہے۔ اسلام، ارکان اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے جوارح سے کرنے والے اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہمارے دل کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ صلاۃ۔ تیسرا عمل ہے زکوٰۃ، صوم اور حج، یہ ہمارے جوارح سے کرنے والے اعمال ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ہمارے دل کا ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال، عمل کرنے والے جوارح، دونوں ساتھ ملیں گے تو انسان جنت میں جائے گا۔
یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں۔ ایک اور غلطی ہے جس کو لوگ بہت کہنے کے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اہمیت ہے اس چیز کی، اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی، آداب کی، مکارم الاخلاق کی، نیک اخلاق، اونچے اخلاق، اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اس دنیا میں اور دنیا سے پہلے دین میں بہت قدر و قیمت ہے، لیکن وہ ایمان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل ایک یہ بھی فتنہ ہے، کیا ایمان ایمان، اسلام اسلام، اخلاق تو تم لوگوں کا کچھ نہیں ہے۔ وہ غلطی ہے، ہم مانتے ہیں وہ غلطی ہے، اگر اخلاق نہیں ہے وہ غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، لیکن وہ ایمان سے بڑی چیز نہیں ہے۔ اخلاق بنا ایمان کے آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا، چاہے آپ اخلاق کے اونچے مقام پر، اس دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام پر اخلاق کے پہنچ جائے، بنا ایمان کے وہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا۔ ایمان کے ساتھ اخلاق آپ کو ایسی اونچائیوں پہ لے کر چلا جائے گا کہ انسان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ایمان بنا اخلاق کے وہ گناہ سمجھا جائے گا، لیکن انسان کا ایمان ہمیشہ انسان کو فائدہ دے گا۔ پھر بھی جتنا بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، اللہ کے نبی ابھی ان کو جنت سے نکال دے، من قال لا الہ الا اللہ، اچھا اللہ تعالیٰ جس نے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، مخلص ہو کے اپنے دل کے ساتھ کہا، جنت سے ان کو نکال دے، جہنم سے جنت میں لے جائے۔ اس کے بعد یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، جس کے دل میں دینار کے برابر، ایک دینار کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال لیں جہنم سے۔ اس کے بعد لیتے جائیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے، یا اللہ کے نبی ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ ایمان کے سبب، اخلاق کے سبب نہیں ہوگا۔ ہمارا اخلاق اس دنیا کے اندر وہ ٹھیک ہے، لوگوں کو اچھا لگے گا، لیکن وہ قابل ثواب اور قابل اجر نہیں ہوگا۔ اس کا اجر اس دنیا میں ضرور اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، لیکن آخرت میں قابل ثواب اور قابل اجر بنا ایمان کے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے ان تمام آیات کے اندر غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آمنو کا ذکر کیا، اس کے بعد عامل الصالحات کا ذکر کیا، اور پھر یہ اخلاق اور آداب صالحات کے مجموعے کے اندر ایک باب ہے۔ صالحات بہت بڑا ایک مجموعہ ہے، ایک بہت عام لفظ ہے، اس عام لفظ کے اندر ایک بہت بڑے صالحات اور نیکی کے مجموعے کے اندر ایک مجموعہ یا ایک باب ہے اخلاق اور آداب کا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور باب اخلاق اور آداب کے علاوہ موجود ہیں، اور وہ تمام مل کے انسان کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، انسان کا درجہ جنت میں اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، مأوا کا مطلب کیا ہے؟ مأوا کا مطلب ٹھکانہ، مسکن، وہ جگہ جو انسان جس میں رہائش قائم کرے۔ اس لیے جنات المأوا، پچھلی آیت کے اندر آیا ان کے لیے جنات ہوں گی، اور وہ مأوا اصل میں ٹھکانہ، اس سے مراد ٹھکانہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جنات المأوا ایک خاص نام ہے، یہ خاص مقام ہے جنت کا۔ معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ٹھکانہ، ان کا مسکن، رہائش گاہ جنات ہوں گی۔ اور جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے انکار کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ نار، جہنم ہے۔ کلما ارادو، جب بھی کبھی، ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا کہ وہ اس سے نکلے، اعیدوا فیہا وہ لوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے وہ وہاں سے چڑھ کے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ التجا تو کر چکے ہوں گے، فرشتوں سے التجا کر چکے ہوں گے، اور وہ ہر بندے سے التجا کر چکے ہوں گے کہ آپ ہمیں بچا لیں، آپ ہمیں بچا لیں، کوئی بچا لے۔ فرشتوں سے آخری التجا ان کی دربان سے ہوگی،
جہنم کے کھڑے ہوئے ارد گرد کھڑے ہوئے فرشتے جو جہنم کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ جائیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی ہم کس سے اب بات کریں، اب کوئی بھی نہیں رہا سوائے فرشتوں کے۔ جا کے بات کریں گے فرشتوں سے، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے والے لوگ آئے نہیں تھے؟ وہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے اقرار کریں گے آئے تھے۔ وہاں پہ فرشتے بھی کہیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم سے بات نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے نہیں کرتا، ہم اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، ہم کیوں تم سے بات کریں؟ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بند کر دیں گے، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور نہ ہی ان کی کسی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بلاتے ہیں، کون چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کروں؟ کون چاہتا ہے کہ وہ فاستغفرونی استغفر لکم؟ کہاں پہ ہو تم لوگ؟ یہ دنیا ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ خود منادی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں۔ انسان اس مقام پہ ہو جائے، انسان کہتا ہے میری حد تک ہے، میں نچلے والوں سے ایسی بات پوچھوں؟ ان کو کوئی کام ہے میرے سے خدا آ کے پوچھ لے۔ انسان اپنی بےزتی سمجھتا ہے اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ خود یہ کر رہے ہیں، اپنی مخلوق کو خود بلاتے ہیں۔ کہاں پہ ہیں وہ لوگ جو مجھ سے پوچھیں، مجھ سے دعا کریں؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت ہے اس توبہ کی؟ اللہ کو تو کسی توبہ کی ضرورت نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہ جس میں کہا، اب حضرت معاذ غالباً ان سے ہی مروی ہے، کہ اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے وہ لوگ، اور اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ کی مملکت میں ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں وہ کسی چیز کا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ للہ یفرح بتوبۃ العبد، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنا خوش اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، مالک ہیں، ہمارے مالک ہیں، بنانے والے ہیں۔ انسان اگر اس مقام پہ ہو، انسان نہیں خوش ہوتا۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے میری بات کی خلاف ورزی، میرا دل جب تک راضی نہیں ہوگا تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرے سے معافی مانگ تو لی، لیکن میرا دل ٹھنڈا نہیں، دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ہماری دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں، کس کے بعد؟ اس کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک جیسا گناہ انسان کر دے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ سیدھے راستے پہ آ گیا۔ پھر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ اس نے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے کن سے تمہارے اندر روح پھونکی گئی، جس کے امر سے تمہارے اندر روح پھونکی گئی، پیدا ہو کے تم اسی کا انکار کرتے ہو کہ نہیں بھائی اس طرح کوئی کریٹر اور خالق و مالک کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو زمانہ ہے جس کے چلنے سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ کوئی اس طرح کا خالق اصل میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ آزاد کرنے کا راستہ کوئی سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ خالق کا انکار کریں۔ جب خالق کا انکار کریں گے، کسی کوئی چیز ان پر لازم ہی نہیں، کسی چیز پر انہوں نے چلنا نہیں ہے۔ جب بھی وہ ارادہ کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، کہ وہ اس سے نکلیں، اعیدوا فیہا، واپس اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے اندر اور زیادہ تکلیف ہے۔ انسان جب ایک پریشانی یا ایک عذاب سے یا ایک تکلیف سے جو انسان کے جسم پہ ہو رہی ہو، اس سے کچھ لمحات کے لیے سکون ملے اور واپس وہ تکلیف اس سے انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اعیدوا فیہا، آنے دیں گے اوپر، جب ایک دفعہ اوپر آئیں گے گرز مار کے واپس اندر لوٹا دیا جائے گا۔
اور وہ گریں گے واپس جا کے، ایسی جہنم جس کی گہرائی 70 سال جتنی ہے، کہ انسان 70 سال گرتا رہے تو اس کی تہ میں، اس کی گہرائی میں 70 سال بعد جا کے پہنچے گا۔ اتنی گہرائی ہے جہنم کی، اس کے اندر واپس دھکا دے دیا جائے گا ان کو، اعیدوا فیہا، اور اس کے بعد ان کی تذلیل، ان کو ان کی ذلت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے، وذوقوا، اور عذاب چکھو تم لوگ، عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جہنم کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی انسان نافرمانیاں کرے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی پریشانی ہو، چاہے وہ انفرادی پریشانی ہو۔ اجتماعی جا کے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ وہ اس اجتماعی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ نہیں، آج نہیں، آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے جتنا اللہ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، اتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بات کریں گے، دنیا پوری مخلوق تمام انبیاء کے پاس جائے گی، کوئی نبی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرے۔ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے، لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، اس سے پہلے کبھی اللہ نے اتنا غصہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اللہ غصہ کریں گے۔ میں معذرت کرتا ہوں، بہت اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، یہاں تک کہ شفاعت والی معروف حدیث ہے لمبی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، ہاں یہ میرے لیے ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، اور دنیا میں ہی بتایا تھا کہ میں شفاعت کروں گا، یہ شفاعت سب بڑی شفاعت ہے، یہ میرا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا اور ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے آج اس دنیا میں نہیں پتا کیا وہ الفاظ ہوں گے، حمد و ثنا وہ کیا ہوگی، مجھے نہیں پتا اس دنیا کے اندر۔ ایسا مقام ہوگا اور ایسے حالات اور ایسے معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ایسا غصہ ہوگا، اور ان الفاظ کو اگر غور سے پڑھیں تو اس غصے کو انسان محسوس بھی کر پاتا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، چکھو اس جہنم کا عذاب، کس چیز کے سبب اس چیز کے جو تم لوگ جھٹلاتے رہے بات اللہ تعالیٰ کی، جو انکار کرتے رہے۔ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ وہ لوگ جب روئیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا روئیں گے کہ وہ اپنی آنسوؤں میں چاہے تو کشتیاں چلا لیں گے، اتنا روئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں ایک آنسو ہی مجھے قبول تھا، ایک آنسو ہی میرے ڈر کا ہوتا وہی مجھے قبول تھا، دنیا میں نے تم سے زیادہ نہیں مانگا۔ اسی طرح صدقے والی بات، کہ اے بندے کیا تجھے دنیا کے برابر سونا دے دوں، کیا تو اس کو صدقہ کر دے گا؟ آج اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ فوراً کہے گا ہاں بالکل یا اللہ میں کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں نے تجھ سے بہت تھوڑا مانگا تھا اور تو نے قبول نہیں کیا اس چیز کو۔ ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں، جی وہ سونا اس کو دے دیا، اس کے بعد وہ واپس لے لیں گے تو ٹھیک ہے، اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، کس چیز کو ڈوج کر رہے ہیں؟ اس خالق کو جس نے آپ کو وہ مال عطا کیا، اس کے لیے آپ نے مال نکالنا ہے اس میں سے جو اس نے آپ کو عطا کیا۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%، 97.5 آپ کا ہے، 2.5 اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ اور جی وہ اپنی بہن کو دے دے گی، ہدیہ کر دے گی، اور اس کے بعد اس نے مہینے بعد واپس ہدیہ کر دیا تو بہن نے بھی پھر اس کو ہدیہ کر، تو اس کی زکوٰۃ نہ دینے کے ہیلے ڈھونڈتے ہیں۔ مہینہ پہلے بیچ دیا، نیت کیا تھی بیچنے کی؟ بہت ساروں کے دل میں یہ بھی نیت ہوتی ہے، استغفر اللہ، کہ زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں۔
زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہوگی. ابھی نیا نیا مال آیا ہے، جب نیا نیا آیا ہے تو وہ تو ابھی اس کا نصاب ابھی ایک طرح سے شروع ہوا، اس کے لیے حول پورا چاہیے، پورا سال چاہیے، اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر. اسی لیے کچھ علماء نے تو یہ بھی بات کہی کہ اس کے اندر، کچھ علماء نے یہ بھی بات کہہ دی کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اگر ان کے پاس مال آتا ہے اس مال پہ پھر بھی زکوٰۃ ہے، اسی وقت اس کا نیا حول یا نیا سال نہیں شروع کریں گے، اس کا اسی وقت مال آتا ہے، وہ جو مال آئے گا اس کا اسی وقت زکوٰۃ آتی ہے اس پہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور ہم ان کو مزہ چکھائیں گے من العذاب الادنی، اس دنیا کا عذاب. ادنا یہاں پہ دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. ادنا عربی لغت کے اندر قریب، ادنا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی لغت کے اندر. تو یہاں پر یہ من العذاب الادنی یعنی اس دنیا کا عذاب، مفسرین نے کچھ کہا اس سے مراد دنیا کے مصائب اور پریشانیاں ہیں. جو انسان کو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، مومن کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ ہوتی ہے، ایک تنبیہ ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. کافر کے لیے اللہ تعالیٰ یاد دہانی اس کو کسی طرح دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، ایمان لے آؤ. اس دنیا کا جو عذاب یا مصیبتیں، جو پریشانی اس دنیا کے اندر آتی ہے، تاکہ وہ بڑا عذاب نہ انسان چکھے. دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب کے علاوہ اس دنیا میں چھوٹا چھوٹا عذاب انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہ پریشانی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر عذاب الادنا سے مراد غزوہ بدر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قتل و غارت اور جو پریشانی ان کو دی غزوہ بدر کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، عذاب الادنا سے مراد وہ ہے. اسی طرح سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو عذاب الادنا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جو جن لوگوں پر پریشانی آئی، کچھ گھر تھے جن کے لوگ قیدی بنے، اور کچھ گھر تھے جن کے قتل ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایک فرد قیدی بن گیا اور ایک قتل ہو گیا، یا دو تین قیدی بن گئے، دو تین قتل ہو گئے، یعنی ایک گھر پہ دونوں مصیبتیں بھی آئیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب دیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے، اور ان لوگوں کفار کے متعلق اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا، پھر آگے آخرت میں بھی ان کو عذاب مل جائے گا. مومنوں کے متعلق اگر یہ بات دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں، مسلمان اپنے پختہ ایمان کی طرف واپس آ جائے، اور کافر اللہ تعالیٰ کے ایمان کی طرف لوٹ آئے. اللہ سمجھے کہ میں نے ایمان لے کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس ذات پر میں نے ایمان لانا ہے جو کہ خالق و مالک ہے. آگے انشاءاللہ باذن اللہ ہم اگلا ایک طرح سے ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے. قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا. ایک خبر ہے، آج ہمارے درس کے ساتھ ہی رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو پیچھے رہ جانے والے ورثاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز میں جو انسان، جو ادارے کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ گلے میں رہتا ہے، کبھی گلے میں رہ گیا، تو اس پہ کیا نماز میں انسان کی خلل پڑے گا؟ جیسے ہی یاد آئے انسان پہلے تو یہ ہے اس کو اتار کے انسان اس کو اپنی کسی پاکٹ میں رکھ لے، یا اگر انسان اتارتا نہیں ہے تو اس کو انسان کہیں پہنے ہوئے ہی اپنی جیب میں ڈال لے، یا اس کو الٹا کر کے اندر داخل کر لے، اس کو ویسے لٹکا نہ رہنے دے. یا پھر بھول چوک کے انسان کو یاد آیا اور فوراً انسان اس کو اتار لے. نہ ہی انسان کی انشاءاللہ نماز کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، اور نہ ہی مقتدی یا انسان جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں یا اس کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں
ان کی نماز پہ کوئی فرق پڑے گا۔ انسان عمدن ایسا کام نہ کرے۔ انسان یہ کہے کہ نہیں جی میں ٹھیک ہے کوئی نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تصاویر کا معاملہ تھوڑا سخت ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کو ہم اجتناب کریں اس چیز سے، تصاویر والے مسئلے سے۔ اور اس لیے اگر ہمارے ذہن میں اس مسئلے کی اہمیت موجود ہوگی، ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اپنے گلے کے اندر وہ لٹکا ہوا کارڈ، اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، شاید اپنے ڈیسک پہ رکھ کے آ جائے۔ سب سے افضل چیز یہ ہے، اگر انسان رکھنا بھول گیا ہے، مسجد میں ہی کسی ریک پہ رکھا جا سکتا ہے، اپنی پاکٹ کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، کوٹ کے اندر کی پاکٹ کے اندر ڈال لیں، گلے میں ویسے پہنا ہے شرٹ کے اندر سامنے والی پاکٹ الٹا کر کے اس میں ڈال لیں۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان اس چیز سے بچے، جیسے ہی یاد آئے انسان اس کو اتار دے۔ نماز کے اندر اس طرح کی حرکت جس سے نماز کے اندر خلل نہیں پڑتا اور وہ نماز کی اچھائی کے لیے یا نماز کو اچھا بنانے کے لیے ہے، انسان کو انشاءاللہ باذن اللہ اس طرح کی حرکت میں کوئی خلل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ ہاں عمدن اس طرح کی چیز انسان نہ کرے۔ اور پھر وہی بات آتی ہے اس کے اندر، پھر دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ عمدن انسان ایسی ٹی شرٹس پھر نہ پہنے جس کے اوپر شکلیں ہوں، نہ ہی اپنے پھر بچوں کو پہنائے۔ بچے تھوڑی ضد کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں بچوں کے ساتھ کہ نماز پہ ایسی ذہنیت بنا دے بچوں کی کہ بیٹا نماز اس سے کبھی نہیں پڑھنی، اگر آپ نے اب لے لی ہے تو نماز اس میں نہیں پڑھنی ہے، آپ ذہن میں بنا لو، رکھ لو یہ ذہن کے اندر کہ اس چیز سے نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ افضل یہی ہے کہ انسان کپڑے بھی ایسے ہی لے یا ایسے ہی خریدے جس پہ شکلیں نہ ہوں۔ اس کے لیے پھر وہی چیز آ جاتی ہے، آج کے دور میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ اگر بازار میں جائیں، جن لوگوں کے بچے ہیں ان لوگوں کو اندازہ ہوگا، آج نہیں ملتے۔ آج سے آئی تھنک 10 12 15 سال پہلے شاید یہ آسان تھا، بہت مل جایا کرتے تھے، آج نہیں ملتے۔ آج اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے ایسے کپڑوں کے لیے جس پہ تصویریں نہ ہوں، اور بچوں کو ویسے ہی وہ رنگین تصویریں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں۔ یہ چیز بھی سمجھانی ہے بچوں کو، یہ پھر وہ ہمارا عمل اس کے اندر آتا ہے، اور پھر یہی عمل انسان کے لیے اجر کا ثواب بنتا ہے، انسان کے لیے اور پھر انسان کے بچوں کے لیے، پھر وہ بچے انسان کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ صدقہ جاریہ بنتے ہیں، جو اپنے بچوں کے پھر انہی اصولوں پہ تربیت کریں گے جن پہ آپ نے ان کی تربیت کی، تو وہ اس کے بچے، آپ کے پوتے، ان کا بھی اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درجات بلند کرے ہمارے اللہ تعالیٰ، اور جو فوت شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جی